تو یہ آخرت کا یقین ہے جو انسان کے عمل کو سیدھا رکھتا ہے. اس کو ایک اور چیز سے سمجھ لیجئے, اللہ پر یقین ہے تو اللہ سے کیا مانگے؟ آخرت کا نہیں ہے, اللہ کا ہے, تو کیا مانگیں گے اللہ سے؟ دنیا مانگیں گے. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا, لوگوں میں وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ, کسی دیوی سے نہیں مانگتے, کسی بت سے نہیں مانگتے, کسی پیر سے نہیں مانگتے, پنڈت سے نہیں, پروہت سے نہیں, اللہ سے مانگتے ہیں, لیکن مانگتے دنیا ہیں, آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. یہی بات جو ہے وہ دوسری جگہ بھی کہی, انسان کی آزمائش کرتا ہے اللہ تعالیٰ. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ, جب اللہ تعالیٰ اس کو, دنیا امتحان کے لیے بنی نا, امتحان کی ایک صورت کیا ہے؟ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ, جب انسان کو آزماتا ہے ربہ, اس کا رب, فَأَكْرَمَهُ, اس کو عزت دیتا ہے, دنیا کا سٹیٹس بڑا کر دیتا ہے, کوئی عہدے مرتبے دے دیتا ہے, فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ, خوب نعمتیں دیتا ہے, فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ, اب وہ خوش ہو کے کہتا ہے میرے رب نے مجھے بڑی عزت دی, بڑا احسان ہے. یہاں پہ تو ایک وہ رکشا لے کے پیچھے یہ سب میری ماں کی دعا ہے, تو اتنا بڑا ہو جائے تو کیوں نہیں احسان مانے گا؟ مولا کا کرم ہے, فلانے کی دعا ہے, تو اب تو وہ پھولے نہیں سمائے گا کہ یہ مجھے اتنا کچھ دنیا میں مل گیا اور یہ کہ میرے رب نے مجھے عطا کیا. یہ نہیں کہا کسی اور کے ذمہ نہیں, اللہ ہی کے ذمہ لگایا, میرے رب نے مجھے دیا. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ, اور جب وہی رب اسے آزماتا ہے, فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ, اس کو رزق ناپ تول کے دینا شروع کر دیتا ہے, حساب کتاب کا آنے لگتا ہے, مشکل حالات آ جاتے ہیں, تنگ دستی ہو جاتی ہے, اب بجٹ بنانے میں دشواری پیش آتی ہے. فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ, وہ کہتا ہے میرے رب نے میری بےزتی کر دی, مجھے ذلیل کر دیا, مجھے رسوا کر دیا, ہاتھ پھیلانے پہ مجبور کر دیا. کلا, نہیں. دیکھیے یہ جو پورے دو سٹیٹمنٹس تھی, اس میں غلطی کیا تھی؟ رب نے ہی عزت دی نا, رب نے ہی ذلت دی نا, تو کیوں کہا نہیں یہ غلط کہتا ہے؟ اس لیے کہ دنیا کی عزت عزت نہیں ہے اور دنیا کی ذلت ذلت نہیں ہے. یہ عزت اور یہ ذلت امتحان کے لیے تھی, اصل نتیجہ تو جا کے آخرت میں نکلنا ہے. وہ یوم التغابن وہ ہے جس دن ہار اور جیت کا فیصلہ ہوگا, اس دن پتا چلے گا کس کو عزت ملی اور کس کو ذلت ملی. اب دنیا میں فرعون کو کتنی عزت حاصل تھی اور آخرت میں اس کے مقدر میں ذلت ہوگی. آج کتنی عزت والے ہیں کہ کل جو رول رہے ہوں گے. آپ ذرا سوچیں نا کیا نقشہ کھینچا ہے اللہ تعالیٰ نے. ایک تو آل فرعون کا نقشہ کھینچا ہے کہ جب وہ اپنی انہی دنیا کے ان چیزوں میں مگن ہو کے اللہ کے رسول کی بات کو انہوں نے نہیں مانا, تو پھر جب اللہ نے انہیں ہلاک کیا تو ان ساری نعمتوں سے نکالا نا. کم ترکوا من جنات و عیون وزروع و مقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین, کتنی باغات تھے, کتنے چشمے تھے, کتنی کھیتیاں تھیں, کتنے ان کے اونچے عزت والے مقام تھے جہاں بیٹھ کے گپیں ہنکیا کرتے تھے, سب چھوڑ کے آ گئے نا, جو سب یہاں رہ گیا. وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ, ایسی چیزیں ہم نے اوروں کو دی تھی, ان کو ختم کر دیا. فَمَا بَقَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ, ان پر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی. وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ, نہ انہیں کوئی ڈھیل دی گئی, پکڑے گئے, سب کچھ رہ گیا یہیں پہ. تو وہ جو عزت کے سارے مقامات تھے یہیں چھٹ گئے. اسی میں آگے جا کے آتا ہے کہ جب یہ اس طرح کی عزت والے لوگ, جب ان کو اللہ تعالیٰ وہاں پہ وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے تو کھانے کو کیا ملے گا؟ شجرۃ الزقوم, طعام الاسیم, یغلی فی البطون کغلی الحمیم, وہ پیٹ میں جا کے کھولے گا جیسے ہنڈیا کھولتی ہے, جیسے اس میں سالن آپ نے رکھا ہو نا, کھولے وہ اس طرح وہ کھولے گا پیٹ میں جا کے, یہ کھانا انہیں ملے گا. پھر اس کے بعد فرشتوں کو خذوہ, پکڑو اس کو, فاتلوہ الی سواء الجحیم, یہ تو کھانا ڈائننگ ٹیبل پہ کھانا یہ ملے گا نا, اب اسے دوزخ کے سینٹر میں لے کے جاؤ دہکتی ہوئی آگ میں. ثم صبوا فوق راسہ من العذاب الحمیم, اب اس کے اوپر من عذاب الحمیم, کھولتے ہوئے پانی کو اوپر سے وہ عذاب اس کو دو. یہ سب ذلت کا سامان کرنے کے بعد اسے کہا کیا جائے گا؟ ذق انک انت العزیز الکریم, چکھ تو بڑا عزت والا تھا, بڑا کرم والا تھا, سمجھتا تھا اپنے آپ کو, آج اس اپنے تکبر کا مزہ اس صورت میں چکھ. تو اصل عزت کہاں کی ہے اور اصل ذلت کہاں کی ہے؟ یہ تو چند روزہ عزت ہے اور چند روزہ ذلت ہے. اور قرآن نے یہ کہا یہ بھی امتحان کے لیے ہے کہ عزت ملی تو پھولے نہیں سمائے اور ذلت نہیں ملی تو بس بجھ کے رہ گئے, ڈپریشن کے مریض ہو گئے. یہ اسی لیے کہ یہ دنیا کے پیچھے بھاگنا ہے. اور ہمارا یہ دور جو ہے نا, اس نے تو بالکل, ویسے تو دنیا ہمیشہ ایسی ہی تھی کہ لوگ اس کی وجہ سے رائے حق سے بھٹک جاتے تھے. ہماری دنیا, یہ ہماری دنیا بہت, یعنی یہ تو یوں سمجھیے کہ اس کے حسن میں یا اس کی کشش میں ہزار نہیں لاکھوں گنا اضافہ ہو گیا. رات بھی میں نے ساتھیوں کو بتایا, سوچو شداد نے جنت بنائی تھی نا, دنیا میں جنت, یعنی ساری آسائشات کو اپنی جنت میں لا کے جمع کیا تھا. لیکن
آج اگر شداد زندہ ہو کے آ جائے اور جس کو ہم غریب آدمی کہتے ہیں اس کے گھر میں چلا جائے تو اس کے گھر میں بھی جو نعمتیں موجود ہیں وہ شداد کی جنت میں بھی نہیں تھی. بجلی تھی؟ نہیں تھی. پنکھا وہ ہاتھ والا پنکھا ہی ہوگا, کوئی خادمہ جلتی ہوگی, لیکن یہ کہ بجلی والا پنکھا تو شداد کے پاس نہیں تھا. ہم تو پتہ نہیں کیا پنکھا کیا شے ہے, ہم تو سینٹرلی ایئر کنڈیشنڈ گھروں میں رہتے ہیں. وہ ایک اس طرف کا بٹن دباؤ تو گرم ہوا اور اس طرف کا دباؤ تو ٹھنڈی ہوا. کون سی چاہیے آپ کو, ٹھنڈا یا گرم؟ صرف پینے ہی کو لیے نہیں, آپ کو پورا ایٹماسفیئر بھی ویسا ہی دے دیں گے, آپ کی مرضی کی. لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا, یہ جنت کا ہے نا نقشہ, نہ وہاں ٹھنڈ لگے گی نہ وہاں پہ کوئی گرمی لگے گی. تو ہم نے اپنے گھر ایسے بنا لیے یا نہیں بنا لیے جہاں نہ ٹھنڈ ہوتی ہے نہ گرمی ہوتی ہے؟ یہ شداد سوچ بھی سکتا تھا. باقی جو ہمارے کھانے ہیں اس بیچارے کو پیزے کا کیا پتا ہے, اور پھر یہ جو ملٹی کوکڈ ہمارے اور جو سویٹ ڈشز ہیں اور کیا کچھ بیکریاں, اور پھر ان کے علیحدہ علیحدہ, پھر گجرانوالا کے جو ہے مٹھائی کے مزے علیحدہ, اور کسی جو ہے نا فیصل آباد کے علیحدہ. تو کون کہاں کی کیا چیز مشہور اور کہاں کی کیا چیز مشہور. تو یہ دنیا کا ایک غریب ملک کی کہانی ہے. تو جو امیر ملک ہیں وہاں تو پھر کیا ہوگا, وہ تو ہم وہ کیا آتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ, تو وہ تو جو وہاں کہتے ہیں مزے کر کے آتے ہیں وہی بتاتے ہیں کہ کیا کیا مزے ہیں. تو ہمیں تو نہیں معلوم نا وہ مزے. یہ دنیا اس طرح جنت بن گئی ہے, لیکن یہ جنت مفت تو نہیں ملتی. یہ جنت مفت نہیں ملتی, یہ جنت ارن کرنی پڑتی ہے. بجلی کا بل دینا پڑتا ہے. پہلے شداد کو تو نہیں دینا پڑتا تھا نا, صحابہ کو بھی نہیں دینا پڑتا تھا. آپ کو دینا پڑتا ہے بجلی کا بل یا نہیں؟ یہ جو کنیکٹیوٹی ہے, ہم سب آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں, جیسے جنت میں جڑے ہوئے ہوں گے. یہاں کا جنتی وہاں والے جنتی سے رابطہ کر لے گا. یہ ہم نے دنیا میں بھی ہمارے رابطے قائم ہو گئے یا نہیں موبائل صاحب کے ذریعے سے؟ لیکن بل تو اس کا بھی دینا پڑتا ہے نا, نیٹ ورکنگ, اس کے بھی چارجز تو ہے نا. اور یہ جو چیزیں ہم خرید کے, یہ ایئر کنڈیشن پیسوں کا خریدنا پڑتا ہے نا. اسی طرح یہ سمجھ لیجیے جو بھی ریفریجریٹر ہے پیسوں کا آئے گا نا. گاڑی ہے بڑی فراٹیں بڑھتی جاتی ہے, پیسوں کی ہے نا. یہ پیسے کمانے پڑتے ہیں, کمانے کے لیے پھر دن رات ایک کرنے پڑتے ہیں. اور اس کا نتیجہ یہ ہے, یعنی اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتایا کہ نماز سے زیادہ قیمتی شے تو کوئی نہیں ہو سکتی نا. وہ بھی بچے کو کس عمر میں سکھانی ہے, کتنوں کو پتا ہے؟ 7 سال کی عمر میں. آج یہ دنیا کی مجبوری ہے کہ ہم 3.5 سال کا بچہ جا کے اسکول چھوڑاتے ہیں. اس کے ذہن پہ اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں وہ ہمیں نہیں پتا. اگر وہ کوئی 3.5 سال عمر سیکھنے کی ہوتی تو نماز سکھانے کا کہتے ہیں نا اگلے. اس کی آزادی کو ڈسپلن کر دیتے ہیں, یعنی اسے غلامی سکھانا شروع کر دیتے ہیں. اور وہ دشمن کے بچوں کو پڑھا کے اس کو ایک اچھا غلام بنا دیتے ہیں. اب وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں تو بابو ہو گیا ہوں, مسٹر سونی گڈی والا, بابو سونی گڈی والا ہو گیا ہوں. لیکن اصل میں تو اس کے ذہن کو قید کر دیا گیا ہے. اب اس کے اندر کوئی آزاد خیالی نہیں آئے گی. اب اسے جو تزکیہ اس کا کیا گیا, اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ باس از آلویز رائٹ. وہ جو بھی فرعون ہے, نمرود ہے, وہ باس ہے, آلویز رائٹ. اب سمجھ آئی دشمن کے بچوں کو کیوں پڑھانا ہے؟ نہیں آئی. یہ لارڈ مکالے آیا تھا نا, وہ دشمن کے بچوں کو پڑھانے آیا تھا. نظام تعلیم وہ لے کے آیا تھا. اور وہ سبق ہم نے ایسا پڑھا کہ ہمیں گانا بھی یاد آتا ہے تو دشمن کے بچوں کو پڑھانے کا یاد آتا ہے. یہ سنتیں ہیں جو چھوڑی ہوئی انگریز کی, جن کا ہم احیا کرتے ہیں. تو یہ کیوں کرتے, لوگ کیوں جاتے ہیں اس کے پیچھے؟ اس کے نتیجے میں دنیا ملتی ہے. اچھا اوہو کیا دنیا, وہ لارڈ مکالے کو مارو گولی, اس کے نظام تعلیم کو گولی مارو. آج ہم دین کا علم بھی اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں بھی دنیا ملتی ہے. اب تو جب سے اسلامی بینک آئے نا, آپ مفتی بن جائیں, اس کے بعد ذرا تھوڑے بڑے مولوی صاحب کو کسی نہ کسی طرح جو ہے نا ڈورا ڈال لیں, ڈوری ڈالیں یا ڈورا ڈالیں, وہ آپ کی مرضی ہے. تو کوئی تعلق جس طرح بھی, جس واسطے سے بھی ان سے بن جائے, رشتہ داری ہو جائے تو پھر تو کیا کہنے, پھر تو 4 اور 5 گھی میں ہو گئی. اس سے کم بھی اگر ہو جائے, کوئی تعلق بن جائے, تو آپ کسی نہ کسی بینک کے وہ شریعہ ایڈوائزر اہل ہو جائے. اب اوپر داڑھی ہے, نیچے پینٹ ہوگی, ایک نئی شے بنے گی, اور پھر اس کے نتیجے میں بہرحال اس کی بھی سطح خیرہ ہو گئی ہیں. تو یہ مفتی صاحب, یہ مولوی صاحب, یہ تو پہلے دن سے یہ, چونکہ یہ خرچے نہیں اٹھا سکتے تھے ان کے ماں باپ, تو یہ انہوں نے ادھر سے جا کے تو پہنچے اسی جگہ پہ, وہی دنیا جنت بنانی ہے. ساری محنت. اچھا یہ اس میں پھر اضافہ کر لیجئے, یہ دیکھیے آپ کبھی یوٹیوب کھولیں اور وہ یوٹیوب کھول کے دیکھیں کہ جو مختلف وظیفے بیان کیے جاتے ہیں,
یہ پڑھو تو دولت دروازے توڑ کے آپ کے گھر میں گھس جائے گی. یہ پڑھو تو چھپر پھاڑ کے جو ہے نا وہ ہمالیہ کا جو سونا آپ کے گھر میں آ گرے گا. اس کے نیچے ویورز دیکھو لاکھوں میں. وہ یار خدا کے بندو اتنا سوچو کہ ہم یہ آیتیں پڑھ پڑھ کے تھک گئے, وہ کوئی جناب کوئی مطلب ایک بکری بھی نہیں آئی, اور اس کے مقابلے میں گورا کچھ بھی نہیں پڑتا, ادھر جناب رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر. تو یہ اگر وظیفوں ہی سے دولت ملنی ہوتی تو پھر کہاں زیادہ ہوتی ہے. لیکن آپ رجحان دیکھیں کہ قرآن بھی پڑھیں گے, وظیفے بھی کریں گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور جنت کے لیے نہیں, وہ دولت چھپر پھاڑ کے اندر آ جائے. اب میری بات کا یقین ہوا نا کہ جیتے تو ہم سارا دنیا کے لیے ہیں. اچھا اب جب دنیا لوٹتی دیکھتے ہیں, اب آپ سوچیں جی رہے ہیں دنیا کے لیے, خدا نہ خواستہ دنیا کا کوئی نقصان ہوتا دیکھ, اس وقت ہم دین پر عمل کریں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اللہ مجبور ہے, کیا کریں, عاجز بندہ ہوں. یعنی عاجز بندہ بدمعاش نہ ٹی وی چھوڑ سکتا ہے, نہ ریفریجریٹر چھوڑ, نہ عیاشیاں چھوڑ سکتا ہے, اللہ کو چھوڑ سکتا ہے. تیرا حکم نہیں میں مان سکتا, یہ عیاشیاں نہیں چھوڑوں گا میں. اور اب یہ سارا کر کے تو پھر آخری عمر میں جب کوئی کام کرنے کے قابل نہیں رہا, نکھٹو خان ہو گیا, اب اس نے کہا یا اللہ کرم, اے مولا کرم. اچھا پھر بھی اس کے بعد بھی کرسی پہ بیٹھ کے, ابھی بھی ممتاز پوزیشن ہونی چاہیے نا. پتہ لگے کہ کوئی سابقہ بیوروکریٹ ہیں جو نواز کی پہلی صف میں ایک اپنے سٹینڈرڈ کے مطابق کرسی پہ تشریف فرما اللہ کی جناب میں ہدیہ تبریک پیش کر رہے ہیں. تو بھئی یہ اپنے آپ کو تو اس سے دھوکہ دیا جا سکتا ہے. اللہ نے 60 سال عمر دی تھی, 70 سال دی تھی, 80 سال دی تھی, وہ پوری کا حساب اس نے لینا ہے. تو یہ جو دنیا اور آخرت کا یہ اصل میں تو امتحان ہی ہے. دیکھیے آپ سے جو بڑا جو قرآن مجید کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یومئذ, وہ جو دن ہوگا, یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ, انسان کو بتا دیا جائے گا اس نے ترجیح اول پہ کس کو رکھا تھا اور ترجیح ثانی پہ کس کو رکھا تھا, آگے کس کو رکھا تھا اور پیچھے کس کو رکھا تھا, اس کی پریارٹیز کیا تھی. تو اگر پریارٹی دنیا ہے تو کہیں کسی جگہ پوٹلی کوئی عقیدے کی ہے کہ جی اللہ بھی ہے, رسول بھی ہے, آخرت بھی ہے, تو پھر یہ کوئی وقت نہیں رکھے گا وہاں پہ. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا, جن کی ساری محنت دنیا میں گم ہو گئی, یہ سب سے زیادہ خسارے میں ہیں اعمال کے اعتبار سے. یہ قرآن کا فتویٰ ہے. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, اے نبی ان سے پوچھئے ہم نے بتائیں تمہیں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے, خسارے میں کون ہے. پھر بتایا الذین ضل سعیہم, جن کی ساری محنت, صحیح جود محنت گم ہو گئی. ضل ضلالا بعیدا, جیسے دور کوئی شے گم, ایسے گم ہو گئی. کہاں گم ہو گئی؟ فی الحیات الدنیا, دنیا بنانے میں گم ہو گئی. وَيَحْسَبُونَ, وہ سمجھتے رہے, أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا, وہ بہت اعلیٰ کاریگری کر رہے ہیں. اپنے تئیں یہ سمجھتے رہے بڑی کمائی کی ہم نے تو بڑے جو عزت حاصل کی ہے, لیکن سب دنیا میں گم کر کے حاصل کی ہے. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اب تو خیر کیا 3.5 سال 4 سال کا بچہ پڑھنا شروع کرتا ہے اور پھر پڑھتا کتنا ہے. ہمارے وقتوں میں جس کے 50% سے اوپر نمبر آ جائیں ہم کہتے تھے بڑا محنتی بچہ ہے. اب تو وہ بڑا نالائق ہوتا ہے. اب بندہ 90%, 95%, 93%, 97%, پتہ نہیں کوئی 99% والے آ جاتے ہیں. یہ ذلہ سایہم بھی ہلکا لفظ ہے اس کے لیے, اتنے نمبر لینے کے لیے جتنا پڑھنا پڑتا ہے. یعنی اس بچے کو نہ اس کی ساری آپ نے سماجی زندگی برباد کر دی ہے. نہ وہ دوستوں کے ساتھ کھیل سکتا ہے, نہ وہ کوئی غیر نصابی سرگرمیاں کر سکتا ہے, نہ ماں باپ کے لیے اس کے پاس وقت ہوگا. وہ اسکول جائے گا, واپس آئے گا, ہوم ورک کرے گا, سارا ٹائم کتاب میں گھسا رہے گا, اور اس کے بعد وہ یہ نمبر, اس کے بغیر تو یہ نمبر نہیں مل سکتے. ہاں آپ نے کوئی پیسے دے کے کسی ٹیچر کو تو دلوا دیا ہوں تو علیحدہ بات ہے, محنت کر کے یہ نمبر اتنی محنت کے بغیر نہیں مل سکتے. یہ جو کتابوں کا بھی پورا تومار ہوتا ہے, کوئی تھوڑی سی کتابیں نہیں ہوتی ہیں. نتیجہ کیا نکلے گا؟ بچے وہ جو میں نے کہا نا ذہن کیپ ہو گیا. اب اس کے اندر آزادی سے سوچنے کی صلاحیت پیدا ہی نہیں, موقع ہی نہیں ملا. وہ تو ایک طرف آپ نے لگا دیا ہے, کوئلوں کا بیل بنا دیا آپ نے اسے. بابو تو بن جائے گا لیکن یہ کہ اس کی آزاد سوچ نہیں پیدا ہو سکتی, اس کے اندر کوئی کریٹیوٹی اس کے اندر نہیں آ سکتی. وہ تو کیپ ہو گئی. پہلے وہ جب جس بننی تھی اسی وقت کیپ کر دی گئی. اس طرح کے بابوں پہ ہمیشہ آ کے جو چروائے لوگ ہوتے تھے نا وہ حکمرانی کیا کرتے تھے. کچھ عرصہ یہ بابے جو ہے نا یہ ان کی حکومت رہتی تھی. پھر وہ آزاد پنچھی آتے تھے صحرا سے, یا یہ کہ پہاڑوں سے اترتے تھے, جن کی کوئی ایجوکیشن نہیں ہوئی ہوتی تھی, جن کی کوئی سویلائزیشن نہیں تھی, آزاد لوگ تھے. ان کے اندر وہ طاقت ہوتی تھی, ان کے وہ دماغ ہوتے, وہ آ کے ان پہ ان سب کو نوکر رکھ لیتے تھے. یہ جو تلپٹ کرتے تھے آ کے وہ یہی لوگ ہوتے تھے. بہرحال سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ انسان, اس کو روبوٹ بنا دیا جاتا ہے اس ایجوکیشن سسٹم کے ذریعے سے. اس کی آزادی سلب کر لی جاتی ہے. یہ اپنی مرضی سے شکار بن جاتا ہے, شکاری کا.
خود نخچیر کے دل میں ہو پیدا شوق نخچیری، یعنی یہ خود شکار ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. پہلے غلام مجبور غلام ہوتے تھے، یہ آزاد غلام ہے، اپنی مرضی سے غلامی کا پٹا یہاں پہنے گا، میں ملٹی نیشنل کمپنی کا نوکر ہوں، ادھر پٹا پڑا، وہ دوسروں کو بھی دکھائے گا تاکہ سب کو پتہ لگ جائے. بلکہ یہ کہ پولیس والوں کو بھی پتا ہو، کہیں گاڑی روکیں تو دیکھ کے تو کہیں کہ یہ بڑے صاحب کا نوکر ہے. تو پٹے خود ڈالتے ہیں اب گلی میں، وہ اعزاز بن گئے. یہ سب کیا ہے؟ یہ دنیا کو جنت بنانے کی خواہش کا نتیجہ ہے. تو یہ اگر دنیا جنت بنانے میں لگے رہے تو پھر آخرت میں کیا بچا؟ اور جب دنیا ہی جنت بنانی ہو تو اب اگر دین کا حکم ٹکرا رہا ہوگا نا تو وہ بات سامنے آئے گی جو قرآن نے ایک مثال دی ہے. یہ مثال میں آپ کے سامنے غور و فکر کے لیے پیش کر رہا ہوں. سوچئے گا، بہت ساری جگہوں پہ آپ کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے. مثال کیا ہے؟ ایک بستی تھی، وہ دنیا دار ہو گئے تھے، اللہ نے ان کا امتحان لیا. امتحان کیسے لیا؟ وہ مچھلیاں پکڑتے تھے، مچھلیاں پکڑنے کا ان کے پاس جو بھی ایک یہی تجارت تھی ان کی. ہفتے کے دن منع تھا، مچھلیاں نہیں پکڑ سکتے. ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ 6 دن مچھلیاں آتی نہیں تھیں، صرف ہفتے کے دن آتی تھی. اور صرف آتی نہیں تھی، آ کے جو باہر چھلنگے بھی لگاتی تھی، یعنی دور سے کہ پکڑ سکتے ہو تو پکڑ لو. اب آپ سوچیں یہ جو مچھیرے ہیں کتنے دن یہ گزارا کر سکتے تھے بھوکے. اب ظاہر ہے وہ مچھلیاں جا کے کہیں بیچیں گے تو گھر والوں کے لیے آٹا لے کے آئیں گے، مچھلیاں آ ہی نہیں رہی تو یا اللہ مرنے لگے، اب کیا کریں؟ ادھر کوئی سیانے مفتی صاحب تھے، انہوں نے کہا دیکھیں ہم ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے کا اسلامی طریقہ نکالتے ہیں، اللہ کو ناراض نہیں کرتے، اسلامی طریقے سے پکڑیں گے. کیسے پکڑیں گے جی؟ ہم ایسے کرتے ہیں کہ ادھر بنا لیتے ہیں چھپڑ، تالاب خشکی پہ، پھر ان کو لنک کر دیتے ہیں سمندر کے ساتھ، نالیاں بنا دیتے ہیں، اور ہفتے جو جب آئیں گے نا ہفتے کے دن پکڑیں گے نہیں، کیونکہ اللہ نے کہا پکڑنا نہیں ہے تو ہم نہیں پکڑیں گے. ان کو یہاں سے ہانک کے دھکے بوجھ سے جو ہے نا سمیٹ کے ان نالیوں سے گزار کے ان تالابوں میں پہنچا دیں گے. جب وہاں پہنچ جائیں گی نالیاں کر دیں گے بند. اب کیسے واپس جائیں گی؟ اتوار کو پکڑیں گے. یہ اب جب آپ کے دل میں دنیا رچی بسی ہو تو ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے کا یہ ہے اسلامی طریقہ. اب فتویٰ نہیں لگ سکتا آپ پر. سوال ہی کیسے؟ آپ نے پکڑی ہی نہیں. کوئی کہے تم نے ہفتے کا دن ضائع کر دیا، کتنے مچھلی؟ کوئی مچھلی نہیں. اور یہ اسی طرح کھیل کھیلتا ہے آدمی اللہ کے ساتھ. یہ کھیل ہے جو کھیلا گیا ہے. یہاں یہ مجھے سچا واقعہ بندے نے سنایا. وہ ڈاکٹر ہیں، مطلب عزت دار آدمی ہیں، انہیں جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. کہ ایک بندے کو پیسے چاہیے تھے، وہ جو حاجی صاحب ہوتے ہیں وہ بڑے والے، ان کے پاس گیا پیسے لینے. انہوں نے کہا میں تو اس کو 5 لاکھ دوں گا، تو واپس تو میں نے 12 لاکھ لینے ہیں. کوئی سال کا پیریڈ تھا یا کیا تھا، 12 لاکھ واپس لینے ہیں. اس نے کہا یہ تو ٹھیک نہیں. اس نے کہا نہیں میں آپ کو اسلامی طریقہ بتاتا ہوں. اس نے کہا یہ میری گاڑی ہے، یہ آپ جو ہے نا یہ خرید لو 5 لاکھ روپے میں. وہ اس نے 5 لاکھ روپے میں اسے بیچی، اور گاڑی نہیں دی، چابی دی. اس نے کہا اب مجھے یہ 12 لاکھ روپے میں واپس بھیج دو. یہ کر کے اس نے، یعنی اب اس نے اسے واپس کتنے دینے ہیں؟ 12 لاکھ. لیے کتنے اس سے؟ 5 لاکھ. چینج کیا کیا تھا؟ چابی. وہی پکڑا کے 5 لاکھ لے لیے اور وہی واپس دے کے تو 12 لاکھ اپنے اوپر قرض لے لیا. اب فتوے میں تو یہ بالکل ٹھیک ہو گیا جی، کیا کر سکتے ہیں آپ؟ لیکن اس میں آپ اللہ کو بھی چکر دے سکتے ہیں. اس کو تو پتہ ہے نا کیا چکر چلا ہے. تو جب آپ پر دنیا چھا جائے، آپ دنیا دار ہو جائیں، پھر اللہ کے احکامات کے ساتھ بھی آپ وہی کرتے ہیں جو کوئی حفیظ الدین پیرزادہ آئین پاکستان کے ساتھ کرتا ہے. اس سے آپ سمجھ لیں کہ ایمان بالآخرہ کی اہمیت کیا ہے. آخرت اگر مستحضر نہیں ہے، آخرت پر یقین نہیں ہے، تو دنیا میں انسان نیکی کے راستے پہ نہیں چل سکتا. ہر نیکی قربانی مانگتی ہے. کوئی نیند کی قربانی مانگتی ہے، کوئی آرام کی قربانی مانگتی ہے، کوئی چین کی قربانی مانگتی ہے، کوئی تعلق قربان کرنا پڑتا ہے. کہیں پہ جو ہے نا بہت بڑی جان کی بازی کھیلنی پڑ جائے، اس کے بغیر نیکی نہیں ہوتی. تو اگر آخرت پیش نظر نہ ہو تو نیکی کے راستے پہ تو بندہ نہیں چل سکتا. پھر بندہ نیکی کا اپنا ایک تصور بنا کے اس پہ چل لے گا کہ وہ والی نیکی کہ جس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. سب کہیں بہت اچھا آدمی ہے، بڑا نیک آدمی ہے، لیکن ناراض کوئی نہ ہو، پھر وہ آدمی اس راستے پہ چلے گا کیوں اس سے دنیا بچی رہتی ہے. کوئی شخص مرا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگوں نے کہا کہ بہت اچھا آدمی تھا، یہ ہر ایک اس سے خوش تھا. تو انہوں نے کہا یہ تو منافق ہی ہو سکتا ہے جس سے ہر کوئی خوش ہو. تو اس سے آپ سمجھ لیجئے کہ یہ دنیا کو خوش رکھنا، دنیا کو راضی رکھنا، تعلقات کو جو ہے نا ان کی قربانی دینے کی ہمت نہ کرنا، حرام سے نہ بچنے کی کوشش کرنا، یہ ساری چیزیں کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ دنیا کی ترجیح کے نتیجے. دنیا اگر پیاری ہے تو آخرت کا ایمان یہ اس اعتبار سے اہم تر ہے کہ انسان کا عمل، انسان کا کردار،
इंसान का रवैया, इंसान की सोच, उसका नुक्ता नज़र, उसका जाविया निगाह नहीं दुरुस्त हो सकता जब तक कि आखिरत का यकीन उसके दिल में न पैदा हो जाए। यहां तक, आखिरी बात है ये मैं जो अर्ज कर रहा हूं, यहां तक कि कुरान मजीद भी उसको रहनुमाई नहीं देता अगर उसके दिल में आखिरत की कदर न हो तो। ये खुद कुरान ने कहा है। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, वइज़ा क़राअतल कुरान जअलना बैनका व बैनल लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरति हिजाबन मस्तूरा। ए नबी, जब आप कुरान पढ़ते हैं, आप पढ़ के सुनाते हैं, उस वक्त भी हम उन लोगों के जो आखिरत पर यकीन नहीं रखते, उनके और आपके दरमियान एक ऐसा पर्दा तारी कर देते हैं जो नजर किसी को नहीं आता, वो नहीं समझ सकते। वजअलना अला कुलूबिहिम अकिन्नतन अन यफ़क़हू, उनके दिलों को भी पर्दे में कर देते हैं कि वो समझ ही ना सके कि आपने क्या पढ़ा है। वफ़ी आज़ानिहिम वक़रा, उनके कानों में शकल पैदा हो जाता है, आवाज आ रही होती है, फहम नहीं हासिल हो रहा होता, समझ नहीं, सर से गुजर रही होती है बात। क्यों? किस आदमी की? ला युमिनून बिल आखिरा, जो आखिरत पर यकीन नहीं रखता। इसलिए कि कुरान की अहमियत तो आखिरत के एतबार से है। बाकी अगर कोई मुफ्ती साहब बताएं कि ये सूरत पढ़ने से दौलत आ जाएगी तो फिर वो बंदा पढ़ेगा जरूर, लेकिन आखिरत की कामयाबी के एतबार से तो फिर दुनिया की कुर्बानी देनी पड़ती है, उसके बगैर तो नहीं होता। आखिरत यही इम्तिहान है। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम इस पर गौर करें। हमें बहुत सोचने की ज़रूरत है। आज इल्म की कमी नहीं है, आज फ़हम व फरासत की भी कमी नहीं है। मसला ये है हमारी तरजीहात का। हमारी तरजीह अव्वल दुनिया है। हम दुनिया को कुर्बान करके आखिरत बनाने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, दुनिया के लिए तो हम मेहनत करेंगे, चूल्हे में अल्लाह आखिरत दे दे तो हम उसकी मुतमन्नी हैं, ये ख्वाहिश है हमारी कि आखिरत भी हमें मिल जाए। अलबत्ता हम मेहनत दुनिया के लिए करते रहेंगे। ये सोच जो है ये बहुत नुकसानदेह सोच है। ये जो सोच है ये तबाह करने वाली सोच है। इसके बरक्स होना चाहिए, हमारी मेहनत आखिरत के लिए होनी चाहिए। दुनिया जो है वो अल्लाह जो उसने मुकद्दर कर दिया वो देता है, उसके लिए भी कोशिश हो, लेकिन उतनी ही जितना यहां पे रहना है, उतनी ही कि जिसके नतीजे में आखिरत का नुकसान ना हो। तो अल्लाह ताला हमें ये सोचने की, इस पर गौर करने की, फिर जो समझ में आए उस पर अमल करने की, उसे ज़िंदगी भर का जो है ना वो अपना सामने मुस्ताज़र रखने की तौफीक अता फरमाए। हाँ, वो मैं हदीस आपको सुनाना चाहता था कि अगर इंसान को महसूस हो कि दिल सख्त है, ये बातें असर नहीं कर रही दिल पे, तो हुजूर से पूछा गया कि अगर दिल जंगालूद हो जाए, सख्त हो जाए, तो इनका क्या इलाज है? तो हुजूर ने फरमाया, कसरत ज़िक्रिल मौत व तिलावतुल कुरान, मौत को बकसरत याद रखो और कुरान को की तिलावत करो। ये दो चीजें मिलके दिल का जंग उतार देंगी। दिल का जंग उतरेगा तो फिर वो सारी उसका जो ना वो ये उसके अंदर अल्लाह की पहचान भी है, अल्लाह का इल्म भी है। ये इल्म लदुन्नी हर एक को मिला हुआ है अल्लाह का, सिर्फ उसके ऊपर जंग आ जाता है दुनिया की मोहब्बत का। ये उतर जाए बस, बाकी तो सारी आंख खुल जाएगी, फिर समझ आ जाएगी क्या है हकीकत। तो अल्लाह ताला हमारा जंग उतार दे, और उतारने का तरीका यही है कि मौत को बकसरत याद रखें। हमें याद रहे कि मरना सुबह शाम याद रहे, और कुरान मजीद की कसरत के साथ तिलावत करें। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़ानी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम।